والدین اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اشکر لی ولی والدی، کہ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ یہ موضع شکر ہے، شکر کی جگہ ہے، شکر کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو ایک نعمت بنایا ہے، بیش بہا، بیش قیمت، سب سے زیادہ ایکسپینسو کوئی گفٹ ہے تو والدین ہے۔ چونکہ دنیا کے ہر گفٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو کمایا جا سکتا ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن والدین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ لوسٹ ہو جائے کبھی بھی ریٹرائیو نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ باپ ختم ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ماں ختم ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ماں واپس نہیں آ سکتی، باپ واپس نہیں آ سکتے، نہ باپ کا مرتبہ آ سکتا ہے، نہ باپ کی محبت آ سکتی ہے، نہ باپ کی شفقت آ سکتی ہے، نہ ماں کا پیار آ سکتا ہے، نہ ماں کی رحمت آ سکتی ہے، نہ ماں کی مغفرت، نہ ماں کی مامتا واپس آ سکتی، کچھ بھی نہیں۔ ایسی چیز ہے دنیا کی ہر چیز ہم لے سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں، ماں باپ ان میں سے ہے ہی نہیں۔ وہ ہیرے ایسے جواہرات اللہ تعالیٰ نے ایک بار دے دیا، پھر واپس اگر چلے گئے تو پھر تو اب کچھ بھی کر لے، کتنے بھی مالدار ہو، کتنے پیسے ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، چین سکون ہو، آرام ہو، آشائش ہو، عشرت ہو، دنیا میں ہر چیز ہو، لیکن وہ چیز نہیں مل سکتی آپ۔ باپ کی رحمت، باپ کی شفقت، باپ کی عطوفت، باہر سے آنا باپ کا پوچھنا، باہر سے آنا ماں کا انتظار کرنا، باہر سے آنا ماں کے لہجے کو دیکھ لینا، سن لینا، یہ سکون کا باعث ہے، بہت سکون کا باعث ہے۔ پوچھ لیجئے، جان لیجئے جن کے والدین نہیں ہیں، اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اشکر لی ولد والدی، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں پر لیکن ایک اور بات ہے، بچوں ہم سمجھتے ہیں کہ سارے فرائض، سارے واجبات، ساری ذمہ داریاں، سارے حقوق کی ادائیگی، سارے مسائل، ساری نرمی، ساری اچھائی، سارے اچھے اخلاق، سارے اچھے کردار ہمارے بچوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، بالکل فل آف ان تمام چیزوں۔ ہم جو کہیں مان لیں، حکم کرے تو دوڑ پڑے، ماں کہے تو دوڑتا بھاگتا ہوا آ جائے، باپ کہے تو سن لے۔ لیکن آج کے زمانے سے بہت الٹا ہو رہا ہے، آج کے زمانے میں بہت الٹا ہو رہا ہے۔ باپ کہتے ہیں آواز دے رہے ہیں، ماں رو رہی ہوتی ہے، بیٹا اپنے عیش و عشرت میں مست ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ ہم تلاش کریں ذرا سا۔ یہ سارا قصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کیا ہو تب بھی ماں باپ کا درجہ تو رہے گا ہی، ماں باپ ایک بار ہو گئے تو ہو گئے، بادشاہت ماں باپ کی قائم ہو گئی تو ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ماں باپ ہو جاتے ہیں، اب اولاد ہو جاتی ہے، لیکن قصور سارا جو ہے بچوں پر لاتے ہیں، نافرمانیوں کا بوجھ بچوں پر ڈالتے ہیں، عصیان اور عداوت کا بوجھ بچوں پر ڈالتے ہیں، ساری چیزوں کو بچوں پر لاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ باپ بھی ایسا ہونا چاہیے، ماں بھی ایسی ہونی چاہیے؟ اس پر غور کیا؟ اس پر غور نہیں کرتے، صرف ہماری نظر بچے حقوق ادا کرے، بچے ادب احترام کرے، تو کیا ماں باپ کو بے احترام ہونا یا ماں باپ کے حقوق میں ادائیگی کی کمی ہونا شریعت کیسے اس کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت آپ سے پوچھے گی کیا سکھایا، کیا ادب دیا، کیا تعلیم دی؟ تو جب بچوں کو تعلیم نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا، بچوں نے کبھی جانا نہیں ہوگا ماں کس نعمت کا نام ہے، باپ کس عظمت کا نام ہے، تو بچہ ادب احترام کیسے کرے گا؟
آج تو صرف اتنا ہے بس، ماں باپ کا ریلیشن شپ صرف کس چیز میں ہے؟ سب سے بڑا ریلیشن شپ پیسوں کے لین دین میں. بچہ پیسہ دے کے فارغ اور ماں باپ پیسہ دے کے فارغ. بچہ خوش کہ میں نے ماں باپ کو حقوق ادا کر دیے، اور ماں باپ بھی تقریباً خوش بچے تو مجھے پیسہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، پیسے سے نہ محبت خرید سکتے ہیں، پیسے سے ماں کی شفقت نہیں خرید سکتے، پیسے سے ماں کی دعا نہیں خرید سکتے، پیسے سے باپ کا سپورٹ نہیں خرید سکتے آپ. یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ چیزیں مفقود ہوتی ہے. سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم نے صرف جو پیسوں کا لین دین بچہ کر رکھا ہے، پیسوں کا لین، پیسہ دے ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، پیسہ نہ دے دنیا کا سب سے نافرمان اولاد ہے. ارے بھائی، پیسہ لے کے کیا کرو گے آپ؟ بیٹے کی محبت پیسے سے کہاں خرید سکتے ہو؟ باپ کی محبت پیسے سے کہاں مل سکتی ہے؟ کہاں کھوئے ہوئی امت مسلمہ کہاں گئی ہوئی ہے؟ باپ کا بھی رخ الگ ہے، بیٹے کا بھی رخ الگ ہے. باپ ادھر گھما ہوا ہے، بیٹا ادھر گھما ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو ہی معلوم نہیں باپ کیسا ہونا چاہیے، اب بیٹے کو معلوم نہیں کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کچھ باتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی پیار محبت کرتے تھے. بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوسہ لیا، چوما چاٹا. تو سامنے والے بولنے کے اللہ کے نہیں، ہم نے تو آج تک چما لیا ہی نہیں بیٹے کو، بچے کو. باپ کیسے ہو تم؟ باپ کیسے ہو کہ تم نے اب تک اس کو بوسہ نہیں لیا، دلار پیار نہیں کیا؟ باپ کیسے ہو؟ تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کی شفقت 100% شروع ہونی چاہیے. باپ کی محبت، باپ کی رحمت، باپ کی عطوفیت، باپ کی نرمی موجود رہے گی. اور بچے کے اندر وہ چیز ڈالیے جو باپ کا ادب، احترام، رسپیکٹ سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کو سکھلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ نہ ہوتے تو کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت باپ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں. بیٹیاں تو وفات تک تھی، بیٹیاں تو وفات تک موجود ہیں، بیٹوں کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں، بیویاں ساری کی ساری موجود ہیں، ایک نہیں کئی ایک موجود ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں بیٹوں کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، وہاں کہیں نہ کہیں باپ کا بھی تھوڑا بہت قصور ہے. باپ بنے، باپ کی ذمہ داریاں سمجھے، باپ کو علوم حاصل کرے، باپ کی شفقت اندر پیدا کرے، باپ کی نرمی اندر پیدا کرے، باپ کی خودداری پیدا کرے، باپ کی قوت برداشت پیدا کرے. صرف اور صرف بچے نافرمان، بچے نافرمان، ہر ایک ہی کہتا ہے بچے نافرمان، جبکہ نافرمانی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، باپ کے اندر بھی ہوتی ہے. غلطیاں باپ کے اندر بھی ہوتی ہے، ماں کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں کہہ سکتے. باپ کو کیسے بولے گا کوئی؟ ماں کو کیسے کہہ سکتا؟ بیٹا کہے گا، وہ تو کہے گا کہ ماں میری، ماں کو اگر غلط کہہ دے تو ماں تو زندگی بھر کے لیے ناراض ہو جائے گی. باپ کو غلط کہہ دے تو باپ ناراض ہو جائے گا، لیکن بیٹے کو طریقہ بھی معلوم نہیں، ماں کو سمجھائے کیسے، نہیں معلوم ہے. تو میرے بھائیوں، جہاں بچوں کے حقوق باپ پر ہے، باپ کے حقوق بچوں پر ہے. نرمی اگر ادھر سے ہے تو نرمی ادھر سے بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 سال تک خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ متبنہ بیٹے ہیں، ان کی بات کو دیکھ لیجیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بات کو دیکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ شفقت دکھلایا، سب سے اعلیٰ شفقت دکھلایا، کہ کبھی بھی ڈانٹا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں تو زندگی بھر اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹتے، زندگی بھر نہیں ڈانٹتے. ہم کیا بولیں گے؟ باپ سب سے مشفق ہے. نہیں، آپ مشفق نہیں ہیں. بچہ اگر صحیح کر رہا ہے تو اپریشیٹ کیجیے، تعریف کیجیے. بچہ برا کر رہا ہے تو سمجھا بجھا کر ڈانٹ ڈپٹ اس کو کم کیجیے. کیونکہ باپ کی مثال گھر میں ایسی ہے جیسے کھیت میں پانی. باپ موجود ہو
ایسا جیسے کھیت میں پانی، کھیت بنجر ہو جاتا ہے جب اس کے اندر ہم پانی نہیں ڈالے، سوکھا پڑا رہتا ہے، پانی ڈالتے ہیں تو بنجر پر ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پانی کے ذریعے کھیتی میں زندگی ڈال دیتا ہوں۔ تو باپ تو زندگی ڈالنے کی چیز ہے۔ باپ کی مثال یہ بھی ہے کہ باپ کوڑا جو ہے گھر میں لٹکا کے رکھے تاکہ باپ کی ایک ہیبت ہو، لیکن باپ اتنا روبدار نہ بنے کہ کل فاحش چیتے کی طرح کہ بھائی میں جھپٹ لے گا، قتل کر دے گا، نہیں، یہ بھی نہیں۔ نرمی ہو، شفقت ہو، بچوں کو پالنا ہو، بچوں کو علم دینا ہو، نبی کے اخلاق سمجھانا ہو، قرآن سمجھانا ہو، قرآن پڑھانا ہو۔ تو زندگی بھر بچے کو تعلیم دیتے نہیں کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، بس زندگی بھر تعلیم نہیں دیتے۔ زندگی بھر بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، چونکہ یہ تعلیم وہاں نہیں دی جاتی جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر روتے ہیں۔ تو رونا تو اپنے پر رونا چاہیے، بچوں کو کیوں رونا؟ ہم نے اس کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اس کالج میں ایڈمیشن نہیں کرایا جس کالج میں فیوچر میں کام آنے والا ہو، پھر اس کو اس فیلڈ میں ڈال دے تو بچہ ہمارا سکسیسفل ہوگا؟ کبھی نہیں۔ کامیابی کے لیے تو اسی ڈپارٹمنٹ میں ڈالنا پڑے گا جس کا وہ شوق رکھتا ہو اور جہاں کام کر سکتا ہو۔ آپ جس فیلڈ میں آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی نوکریاں کہاں لگواتے ہیں، آپ اس کا جاب کہاں لگواتے ہیں؟ جس فیلڈ کی تعلیم لیے ہوتا ہے اسی فیلڈ کے میں کہتے ہیں اس میں جاب کر لو، تمہارے لیے سوٹیبل ہے، اس میں نہیں چل پاؤ گے۔ تو ہمارا بچہ ماں باپ کے حقوق کو جانتا ہی نہیں اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، پھر ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوتا ہے کہ بچے ہمارا ادب کرے، احترام کرے، بچوں کو جو بولے وہ کرے۔ تو کہیں زیادہ خوش نصیب ہے علماء کے ماں باپ۔ یہ بچہ جب ہمارا بڑا ہو جاتا ہے، جاب پا لیتا ہے، پیسے حاصل کر لیتا ہے، ہمیں تو فخر ہے الحمدللہ۔ پیسے حاصل کرنے کے بعد ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں، ماں باپ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں بچہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے، بچہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ بچہ ساتھ چھوڑ دے گا تو پوری کائنات اندھیری ہو جائے گی، ہماری کائنات لوٹ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا اندھیرا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا مال ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ بس ماں باپ اسی لیے ڈرتے ہیں، ماں باپ کا خوف اسی لیے ہوتا ہے بچہ ہمیں کہیں چھوڑ نہ دے۔ ماں باپ کا خوف یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہم سے کہیں رخ نہ پھیر لے، جبکہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے، لاکھوں روپے اتنے خرچ کیے ہوتے ہیں کہ بچوں کو تولا جائے، پیسے کو تولا جائے تو پیسے کا پڑا نیچے ہو جائے، بچہ پہنچے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور پھر بھی ہم سہمے ہوتے ہیں، ماں سہمی ہوئی ہوتی ہے، باپ سہما ہوتا ہے۔ اونچی آواز میں ماں باپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں ڈگری ہولڈروں سے، ویل ایجوکیٹڈ سے، جو ہزاروں لوگوں کو چلانے والے ہو، جب وہ گھر میں آتا ہے تو ماں باپ سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ کمپنی میں ہوتا ہے تو حکم چلتا ہے، یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حکم چلتا ہے، ارے یہ کام کر کے لاؤ، نہیں کرو تو نکال دوں گا۔ لیکن جب وہی بندہ گھر میں آتا ہے اسی انداز میں تو ماں باپ کیوں؟ وہاں وہ نوکری سے نکالتا ہے، یہاں ہمیں گھر سے نہ نکال۔ کون؟ جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن ماں باپ نے اپنی گاڑھے پسینے کی کمائی بچوں کی تعلیم میں لگائی تھی، وہ ماں باپ اتنے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور علماء کا حال یہ ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا محدث بن جائے، مفکر بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، چاہے وہ دارالعلوم کا محتمم بن جائے، ازہر یونیورسٹی کا محتمم بن جائے، یا جامع مدینہ المنورہ کی یونیورسٹی کا اگر وائس پرنسپل بن جائے، تبھی وہ سہما ہوا ہوتا ہے کہ میرے باپ ناراض نہ ہو جائے، میری ماں ناراض نہ ہو جائے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ فرق ہے۔ یہ 500 لوگوں کو دیکھتا ہے، ماں باپ سہمے ہوئے ہوتے ہیں، 5000 کو دیکھتا ہے اور وہ سہما ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا فرق۔ جبکہ اگر یہ 50,000 مہینے کماتا ہے، 1.5-2 لاکھ کماتا ہے، تو وہاں بھی 1.5-2 لاکھ سیلری بنی ہوئی ہے ان کی۔ مدینہ یونیورسٹی میں اچھی سیلری ہے، وائس چانسلر سیلری اچھی خاصی ہوگی، تو وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے ماں ناراض نہ ہو جائے، اپنی آواز نیچی رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ آفس میں اس کی آواز تیز ہوگی، کوئی بول نہیں سکتا ہے، لیکن ماں کے پاس آتا ہے تو دھیرے سے بولتا ہے۔ باپ آواز دیتے ہیں تو دوڑ پڑتا ہے، کوئی بھی عمر آ جائے آپ کی۔
ہم نے دیکھا ہے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے، ان کی عمر تقریباً لگ بھگ 100 سال کی تھی، کافی بوڑھے تھے. ان کے جو بچے تھے ان کی داڑھیاں ایک دم سفید ہو چکی تھی، 64 65 66 سال کے. لیکن باپ جب جاتے تھے، باپ کی آواز آتی تھی، وہ سفید داڑھی والے باپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے. آج بتاؤ ہمارے بچے جوانیوں کو لے کر ہمارے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم بچوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سزا تو ملے گی آپ کو، سزا تو ملے گی. ایکسپیکٹیشن غلط میں ہے، آپ نے امیدیں غلط جگہ لگائی ہوئی ہے. الا یہ کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر اس کو ہوش آ جائے، وہ بھی احترام کرے گا. میں نہیں کہتا کہ وہ احترام نہیں کرتے، احترام آتا ہے، لیکن احترام میں بھی فرق رہتا ہے. غصہ آ گیا، کسی کو اگر پرکھنا ہو کون اچھا ہے کون خراب ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا، جبہ کبا، لمبی داڑھی، یہ صافہ یہ مسافہ، وہ جبہ، کہ دنیا کے تمام ولی فیل. اس کو 2 منٹ کے لیے غصہ دلا دو، 2 منٹ کے لیے صرف، وہ جبہ کبا سب اتار کے آپے سے باہر ہو جائے گا. وہ پریکٹس نہیں ہوتی غصہ سنبھالنے کی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلیم تھے، برداشت کے اعلیٰ معیار پہ تھے. گالی دیتے تھے لوگ، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، پاگل کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اوش ڈال دیتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، لیکن صحابہ کو بھی روک کر رکھتے تھے اور اپنے بھی روک کر رکھتے تھے. یہ سکھایا گیا ہے، مدرسوں میں قوت برداشت سکھائی جاتی ہے. وہ 12 سال جو پریکٹس چلتی رہتی ہے، 12 سال 10 سال، وہی جبے کبے کو نہیں اتارنے دیتی ہے. ارے بیچارہ ہماری وقت کو نہیں جانتا. طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ لوگ اے اللہ یہ ہماری رسپیکٹ نہیں جانتے ہیں، ہماری نبوت کو نہیں پہچان رہے ہیں، اس لیے تو یہ ہمیں اتنا مارا کہ خون لہو لوہان ہو گیا، جوتے مبارک میں خون جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت بدبخت لوگ ہیں. نہیں، علماء کا بھی تقریباً یہی حال ہوتا ہے، قوم ہمیں نہیں پہچانتی، قوم ہمارا احترام نہیں جانتی. ارے بھائی یہ نادان تھا، اس سے غلطی ہو گئی، جانے دو. لیکن یہی غلطی اگر ادھر سے ہو جائے تو آسمان کو زمین پر، زمین کو آسمان پر ڈال دیں گے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے علم میں قوت اور طاقت رکھی ہے. اس علم نبوت میں، چونکہ علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم نبوت ہوتا ہے، وہ علم الہ ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے لایا ہوا سینہ بسینہ علم ہوتا ہے، تو قوت برداشت بھی آ جاتی ہے. وہ طاقت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ساری صلاحیتوں کا استعمال ماں باپ کے پاس بخوبی ہوتا ہے، بخوبی. اب ماں باپ کے سامنے نرم ہو جاؤ، زندگی میں کبھی بھی آپ کے ماں باپ گرم نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں. آپ گرم ہو جاؤ تو ماں باپ کیوں ٹھنڈے ہو؟ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ماں کو ماں بنایا، باپ کو باپ بنایا ہے، ان کو حق بنتا ہے کو ڈانٹنے کا. ہم چاہے 55 سال کی کیوں نہ ہو گئے ہو، چاہے 75 سال کی نہیں ہو گئے ہو، تنبیہ کرنے کا 1000% نہیں، لاکھوں کروڑوں % ان کو حق حاصل ہوتا ہے. ارے باتوں میں ایسی ہے کہ اگر ان کی ناجائز اور حرام باتیں نہ ہو، سر جھکا کر سن لو اور ہاں کہہ دو، سر جھکا کر سن لو اور ہاں کہہ دو، ناجائز نہیں ہو تو، حرام نہیں ہو تو. دیکھو اس میں کتنا مزہ آئے گا. اندر سے اللہ تعالیٰ سکون پیدا کرے گا آپ کے اندر، سکون. وہیں پر اگر آپ نے مخالفت کر دی تو اب چاہے 2 منٹ کے لیے سکون مل جائے گا، لیکن اگر آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہوگا تو بے چینی تو پیدا رہے گی. آپ کے بے چینی پیدا ہوگی، ماں کو ہم نے شاید تکلیف پہنچا دی، باپ کو ہم نے شاید تکلیف پہنچا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں، موجود یہاں کے نمازی باپ، والدین حضرات، جو ہم باپ کہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں، ان کو علوم دیجئے، ان کو علم دیجئے، ان کو وہ صلاحیت پیدا کیجئے ان کے اندر کہ باپ کو پہچان لے، وہ ماں کو پہچان لے. پھر اس پہچان کے بعد آپ کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، رسپیکٹ بھی کریں گے، اور آپ کا جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے نا اس پر بچہ اترے گا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بھول جائیے آپ. اگر آپ کا بچہ فطری طور پر، نیچرلی پیدائشی طور پر اگر سنجیدہ ہوگا، وہی بچہ باپ کی بات مانتا ہے. بس ایجوکیشن دینے سے بچہ باپ کی بات ماننے کوئی ضروری نہیں ہے. دماغ، مزاج، نیچر، دوست، ماحول، انوائرمنٹ، معاشرتی نظام، معاشرتی سسٹم،
آج کل کے دی ہوئی ڈرامے، فلمز، موویز اور انسانی چکا چوند جو ہے نا، وہ بالکل الگ تھلگ کر دیا ہے. بچہ بولتا ہے باپ کی بات مانو. کیوں؟ باپ نے میرے ساتھ اتنا ناجائز کام کیا، بچپنے سے ناجائز کام کیا میرے ساتھ، کچھ نہیں کیا میرے لیے. باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا باپ کا. احسان فراموش. احسان فراموشی پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ آپ کی وجہ سے پیدا ہوئی احسان فراموشی. آپ اپنے اولاد کے لیے کتنی بار دعائیں کرتے ہیں، کتنی نمازوں میں. ہم اگر پوچھ لے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیں تو کم سے کم تعداد ہوگی جو ہر وقت جو ہے ہر نماز میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہو. نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کوشش کرو، کوشش میں لگے رہو. اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرمائیے. قرۃ اعین، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. بیٹے کو دیکھے تو دل کو سکون مل جائے، اولاد کو دیکھے دل کو چین مل جائے کہ میرا سکون ہے، میرا چین ہے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا امام بنا دے. اولاد ہماری متقی ہو، پرہیزگار ہو. لیکن متقیوں کا امام بھی تو متقی ہوگا میرے بھائیوں. متقیوں کا امام بھی تو متقی ہوگا. آج ہر مقتدی چاہتا ہے امام صاحب جبرائیل امی بن کر آئے، ہے نا. ہر مقتدی چاہتا ہے کہ امام صاحب جبرائیل امی نبی کی صفت لے کر آئے. ہمارے اندر چاہے فرعون کی صفت کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں صفت صرف امام کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. صحابہ کرام کی جماعت متقی تھی، نبی کی عظمت امام تھی. نبی کی عظمت امام تھی. اماموں میں، ائمہ کرام میں، علماء میں صرف صفات تلاش کرتے ہیں. چاہے ہمارا پورا جسم گندا ہو، وہ اپنے جسم کو پاک کیوں نہیں کرتے، کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم بچوں کو پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کو پاک صاف کیوں نہیں کرتے ہیں. بچوں کو اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جھوٹ بول کر کاروبار کیوں کرتے ہیں. ہم بچوں کو چاہتے ہیں اچھے اقدار والا ہو، لیکن حرام روزی کیوں کماتے ہیں. اس کا اثر تو پڑے گا، بچوں پر اثر تو جائے گا میرے بھائی. اسی لیے وجعلنا للمتقین اماما. یہاں پر ایک بات صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مجھے متقیوں کا امام بنا دیجئے. مطلب یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ درجے کا متقی بنا دیجئے اور بچوں کو بھی بنا دیجئے. ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے. ایک ایسی دعا ہے ماں باپ کی کہ بچوں کے حق میں وہ دعا رد ہی نہیں ہوتی ہے. ماں باپ جب دعا کرتے ہیں بچوں کے لیے، والدین، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرماتا ہے. اور ہم کیا کر ڈالتے ہیں، غصے میں آ کر بچے کو بد دعا کر دیتے ہیں. تمہارا ناس ہو، تمہاری بیوی خراب ہو، تمہارے بچے خراب ہو، تم مر جاؤ، تم کٹ جاؤ، تمہارا نیست و نابود ہو جائے، ملیامنٹ ہو جائے، ختم ہو جاؤ. ساری بد دعائیں ڈالتے ہیں. اور بچہ جب ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ ماں روتی ہے، باپ روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی غلطی کر دے، لیکن بچوں کو بد دعا مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں نے غصے میں آ کر جھجلا کر اگر بد دعا کر دی، اگر دعا کی قبولیت کا وقت ہو گیا تو 100% آپ کی زندگی برباد ہونے والی. اسی لیے آج سے بچوں کے تعلق سے خاص طور پر بد دعا کے الفاظ بالکل استعمال نہیں کرے. میری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں اپنے بچوں سے ہمیں کوئی امید رکھے ہوئے وابستہ کیے ہو کہ میرے بچوں میرا ادب احترام کرے، ضروری ہے کہ ہم بھی بچوں کا کیا کریں، ادب اور احترام کریں. دیکھیے respect yourself, it is necessary to respect to other. اگر اپنا احترام کرانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ دوسرے کا احترام کریں. اگر ہم دوسروں کا احترام نہیں کریں گے، خدا کی قسم آپ کا احترام کبھی نہیں ہوگا. محترم ہی احترام جانتا ہے، جو محترم ہی نہ ہو وہ احترام کیا جائے. ریسپیکٹ وہی کرے گا جس کے اندر ریسپیکٹ کی چیز ہوگی، اور ہمارے اندر بھی ریسپیکٹ کی کوئی چیز نہیں رہے گی، احترام کوئی چیز نہیں رہے گی، تو دوسرا ہم پر کوئی احترام نہیں کرے گا. ہم اگر تھوڑے سے جھک کے کسی کو سلام کریں گے تو اکڑنے والا جھک جائے گا. ہم اگر اکڑے ہوئے سلام کریں گے تو جھکنے والا بھی
کل نہ کل اکڑ جائے گا. اسی لیے بچوں کے معاملے میں بچے بھی جو اولاد ہے انہیں بھی یہ نصیحت ہے, ہمیں بھی یہ نصیحت ہے تو والدین کا 100% ادب احترام کرے. یہ اللہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور والدین کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ والدین بھی والدین بنے جو بچوں کے لیے کیا ہو, نصیحت ہو. بچے ہی عبرت لے کر آپ کا ادب احترام کر کے شروع کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.